الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وأصحابه وأزواجه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ بأیدینا سہل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جھوم جھوم کے دروشی پڑھیا کرو بابا سے بلند. وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. انتہائی معزز اور محترم علماء کرام، ثنا خان حضرات اور قرآن و حدیث دی روشنی وچ خطابات و بیانات سنن واسطے مرکزی جامع مسجد غوثیہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوک ڈی ٹائپ فیصل آباد کے اندر تشریف لیون والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ دی توفیق نال پچھلے جمعے ایک بڑا خوبصورت موضوع چنیا گیا، اس تے گفتگو دی سعادت حاصل کیتی گئی. وہ موضوع درود و سلام اور شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم.
پچھلا جمعہ اسے حوالے نال اسے عنوان نال یوٹیوب تے موجود ہے. اج اس کا دوسرا پارٹ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. فرمایا بے شک اللہ اور اس تے فرشتے درود بھیجدے نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اتے. یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والیو تسی بھی اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اتے درود بھی پیش کرو تے سلام بھی خوب پیش کرو. حکم اللہ نے سارے نو عطا نہیں کیتا. اللہ نے حکم سارے نو عطا نہیں کیتا کہ سارے پڑھن. نہیں، اللہ نے چنے انہاں نو جنہ دے گلے وچ غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا پڑھا ہے. ہن کسے نال لڑن دی لوڑ نہیں، کسے نال جھگڑا کرن دی لوڑ نہیں کہ فلانیا تو درود کیوں نہیں پڑھدا، تو سلام دے تحفے پیش کیوں نہیں کردا. اللہ نے فیصلہ کن بات ارشاد فرما دیتی. فرمایا کہ میں اللہ جتھے لوکاں نو حکم دیا اوتھے میں آنا یا ایھا الناس، جتھے کافراں دی گل کراں میں رب آنا یا ایھا الکافرون اے کافرو. تے جتھے لوکاں دی گل ہوے اے لوکو اے انسانو. تے جتھے اپنے دی گل ہوے اوتھے اللہ ساریاں نو حکم نہیں دیندا، ساریاں نال کلام نہیں کردا، ساریاں واسطے اجازت نہیں کردا. فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے او خوش نصیب لوگو جنہاں نے ایمان قبول کیتا ہے، جنہاں نے ایمان قبول کیتا ہے، جدے اندر ایمان موجود ہے. میری وحدانیت دا اعلان کردا پیا، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت تے ایمان رکھتا ہے پیا. میں رب حکم ہونا رو دینا ہن پاویں بانگو پہلا پڑھے تے پاویں بانگو بعد وچ پڑھے، پاویں پہلا پڑھے تے پاویں بعد وچ پڑھے. کھانا کھان تو پہلا پڑھے، کھانا کھان تو بعد وچ پڑھے. کوئی کام کرن تو پہلے پڑھے بعد وچ پڑھے. حکم رب دیتا ایمان والیاں نو، اے ایمان والیو تسی درود بھی بھیجو، درود بھی پڑھو تے خوب خوب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اتے سلام دے گجرے بھی پیش کرو. آج دی گفتگو دا پہلا نقطہ اس پوری آیت وچ اللہ تعالیٰ اے نہیں فرمایا فلانے موقع تے پڑھنا جے تے فلانے موقع تے خبردار نہیں پڑھنا. کلو وشربو، حکم اینا کھاؤ پیو. قرآن پاک کو حکم کی ہے کلو کھاؤ، وشربو اور پیو. یہ ان قرآن پاک ہور جگہ تو پڑھنا پئے گا جتوں پتہ لگے کہ اے نہیں کھانا تے اے نہیں پینا. حکم یہی ہے فن کے ہو ما تاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع. جیڑی عورت اچھی لگے اس نال شادی کرو، دو دو کرو، تین تین کرو، چار چار کرو. حکم اینا ہے. ہن ہور جگہ تو قرآن پاک پڑھنا پئے گا جتوں پتہ لگے گا کہ پھوپھی نال نہیں کر سکدے، خالہ نال نہیں کر سکدے، ماں نال نہیں کر سکدے، بہن نال نہیں کر سکدے، دھی نال نہیں کر سکدے. یہ ہور جگہ تو پڑھنا پئے گا. یعنی جتھے حکم مطلق ہے انہوں مقید کرنے واسطے نص قطعی دی ضرورت ہے. تجھی جگہ تو دلیل پیش کرنے کی ضرورت ہے بلا تشبیہ بلا مثال. قرآن پاک میں صرف رب نے نہیں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں
پاک ہور جگہ تو پڑھنا پئے گا کہ کتھے اسی پڑھ سکنے ہیں درود شریف تے کتھے نہیں پڑھ سکتے. الحمد دی الف تو لے کے والناس سین تک پورے قرآن میں آیت ہے ہی کوئی نہیں. جنہوں نہیں سمجھ آئی وہ بھی سبحان اللہ، جنہوں آ گئی وہ بھی سبحان اللہ. اے میں سنیو تواڈے عقیدے دی ایڈی وڈی میں گل کر دیتی ہے نا کہ تواڈے اتوں دی لنگ گئی ہے، ایڈی وڈی گل سی. قرآن پاک وچ اس طرح دی اور آیت ہے ہی کوئی نہیں کہ رب نے منع کیتا ہو ایمان والیو اس موقع تے درود شریف پڑھ لیا جائے تے اس موقع تے نہ پڑھیا جائے. ہن جڑا ساڈے نال اونج ہی لڑی جائے یہاں کیوں پڑھتے ہیں، یہاں کیوں پڑھتے ہیں، یہاں کیوں پڑھتے ہیں. میں نے کہا ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ بس یہاں وہاں نہیں، بس پڑھتے ہی رہنا ہے. ہائے ہائے ہائے، بس پڑھتے ہی رہنا ہے. ہن مسلمان بھائی تیری مرضی ہے، جڑے ویلے پڑھ، سون لگیاں پڑھ، جاگدیاں پڑھ، ٹردیاں پڑھ، پھردیاں پڑھ، اٹھدیاں پڑھ، بہندیاں پڑھ، اذان تو پہلا پڑھ، اذان تو بعد وی پڑھ، تکبیر پڑھن تو پہلا پڑھ، نماز تو فارغ ہو جائے پھر پڑھ، نماز شروع کرن لگے پھر پڑھ. تیرا دل کردا ہے، رب العالمین نے واضح اعلان کیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مطلقاً فرما دیتا ہے کہ جنوں اللہ مطلق رکھے، المطلق یجری علی اطلاق ہی، مطلق ہمیشہ اپنے اطلاق تے جاری و ساری رہندا ہے. جنوں مقید کرنا ہوئے او دے واسطے نص قطعی دی لوڑ ہے، قرآن پاک دی دوسری آیت دی لوڑ ہے. لیکن رب العالمین نے یہ نہیں فرما دیتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. فرمایا ایمان والیو کسے موقع تے منع نہیں، جدوں تہاڈا دل کردا ہے، جڑے ویلے دل کردا ہے، جڑی حالت وچ دل کردا ہے، جڑی کیفیت وچ دل کردا ہے، دم بدم پڑھو دروشی پڑھو، ہر لمحے دروشی پڑھو، دم بدم پڑھو درود کہ حضرت بھی ہیں یہاں موجود. آنکھوں مل کے ذرا دم بدم پڑھو درود حضرت بھی ہیں یہاں موجود. کیڑے حضرت؟ جس پر خدا نے خود کہا صلی اللہ محمد. سب مل کے ذرا ہوکا دیو 5 واری درود شریف پڑھنا ہے. صلی اللہ نبی یہ نا صلی گونج پینی چاہیے، گونج پینی چاہیے. مینوں لگدا ہے شک پیا ہے مینوں دروازے بند ہون تو کہ اسی چل گئے نے، لیکن یہ ساڈے واسطے بڑے نقصان دہ ہون گے. بوئے کھلے رہن گے، دل پر کو بٹھا کر پیش نظر چہرے کی زیارت ہوتی ہے. اگر نہ بھی چلن گے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی انسان دے اندر، ایمان والے دے اندر اتنی گرمی ہوندی ہے، ایک سردیاں کچھ بھی نہیں کردیاں، اے ہواواں کچھ بھی نہیں کردیاں، اے سانو ٹھنڈ نہیں پیندیاں. بندہ مومن نوں جدوں ٹھنڈ پیندی ہے یا ذکر خدا نال پیندی ہے یا ذکر مصطفیٰ نال پیندی ہے. آنکھوں مل کے ذرا سینے دا ٹل لا کے زندہ کیوں بھائی اینا ایسیاں سانو ٹھنڈ پانی ہے؟ نہیں، سانو ٹھنڈ پیندی ہے جدوں یار دا ذکر کر لئیے. توجہ رانا صاحب میرے والے جمعہ دن صرف میریاں سنیاں نے، بس پورے 7 دن بچھا کے ایک دوجے نوں سنائی آؤ. ہاں
ہے توجہ؟ مینو دسو جس دن بندہ ایک باری بھی درود شریف نہ پڑھے ٹھنڈ پئی رہی ہے سارا دن بندے نہیں؟ تے ٹھنڈ کدوں پیندی ہے؟ جدوں اللہ توفیق دے تے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر بندہ کر لوے. پورا 8 دن انتظار نہیں کرتے ابھی جمعہ شریف ہونا ہے جمعے تے جانا. دسو مینوں پورا 8 دن انتظار نہیں کرتے؟ کدے واسطے؟ کدے واسطے؟ محبوب دا ذکر سننے واسطے. تے دیوانہ تے ہر ویلے تڑپدا رہندا ہے کدوں جمعے دا دن آوے تے مرکزی جامع مسجد غوثیہ وچ جائیے تے جا کے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی رضوی کولوں شانہ سنیے. آہا اور پیرائے وچ نو پڑھ لینے آ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی. مزہ آ گیا تساں پڑھیا مینوں سکون ملیا میں بولنا وا تانوں مزہ آوندا ہے. صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی طبیبنا صلی. ہوں اگلا مصرع دا سنو تے ذرا سواد لو مزہ لو. اے ٹھنڈ پاؤ ذکر سن کے سینے تے کلیجے ٹھنڈ پاؤ. اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل جو سر پہ آ پڑی آقا تیرے انعام سے ٹلی. مشکل نہ سمجھ آوے تے اپنے ابا جان حضرت آدم علیہ السلام کو پوچھ لیا جے مشکل جو سر پہ آ پڑی سونیا تیرے انعام سے ٹلی. وجہ کی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا ہے تیرا نام تجھ پر درود اور سلام. پڑھو 5 باری مل کے صلی علی صلی صلی علی شفیعنا صلی. مصرع میں پڑھ دیتا ایک نکی جی دلیل پیش کر دیا. مشکل کشا ہے تیرا نام. مراکش دا ایک شہر جدا نام فاس اوتھے ایک عورت رہندی سی. او دا کم کی سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال دلوں عقیدت رکھ دی سی بڑائی پیار کر دی سی. مائی دا کم سی عورت دا کم سی جس ویلے ڈر جانا یا کوئی مشکل ویلا آ جانا انہیں اکھاں تے ہاتھ رکھ لینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نا پکارنا نا لین دی دیر ہونی او دا ڈر ختم ہو جانا پریشانی حل ہو جانی. بیلا کر او ماں جی فوت ہو گئے عزیز و قارب رشتہ دار جنازہ پڑیا قبرستان لے گئے جا کے انہوں دفن کیتا نے واپس آ گئے رات دے ٹائم اما کسے پتراں وچوں کسے نو خواب اندر ملی ہے. انہاں آکھیا اما سنا کی بنیا. انہیں آکھیا پترو ستے خیراں نے دو کتاباں دے حوالے پیش کر دینا. ایک کتاب دا نام مصباح الظلام فی المستغیثین بخیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم فی الیقظۃ والمنام. ایڈا لمبا نام ہے کتاب دا لیا ہے امام سلمان مراکشی رحمت اللہ تعالی علیہ. صفحہ نمبر 115 جے کتاب دا پاسا کھبا جے پیرا نمبر 2 جے جیڑا ایڈیشن میرے کتب خانے اندر موجود ہے. حوالہ نمبر 2 شواہد الحق امام یوسف بن اسماعیل نبہانی
الصبحانی رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دواں کتاباں وچ اے بات لکھی ہے جڑی میں پیش کرنا وا پیا. اے اماں جی پتراں نو خواب وچ ملی, انہاں پوچھیا اماں سنا کی بنیا؟ انہیں آکھیا خیر کوئی پریشانی والی گل نہیں. اے اماں قبر دا معاملہ بڑا ڈاڈا ہے. انہیں آکھیا پترو ہوئے گا کسے واسطے؟ انہاں واسطے جڑے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار نہیں کردے, مینوں تے کوئی مسئلہ نہیں بنیا. اے اماں قبر وچ جڑے منکر نکیر ہوندے نے, انہیں آکھیا پترو آ گل نا ایدا میں جواب دے دینی ہاں. جدوں تسی دفن کر کے واپس نکلے ہو, واپس گھرانوں آئے ہو, تے میری قبر وچ دو بندے آ گئے. انہاں دے قد لمبے نے, کالے سیاہ رنگ نے, نیلیاں اکھاں نے, ڈراؤنیاں شکلاں نے, بڑے ہیبت ناک تے خوفناک. جدوں میری قبر وچ آئے نے, اے پترو میں ترے گئی, میں ڈر گئی, میرے تے خوف تاری ہو گیا, میرا جسم کمبن لگ پیا, کپ کپی تاری ہو گئی, میں لرزہ برندام ہو گئی. اماں پھر کی ہویا؟ فرمایا اے بچیو تانوں پتہ ہے جدوں میں دنیا تے ڈردی ہوندی سا تے میں کی کردی ہوندی سا؟ اماں سانوں پتہ ہے. اماں آندی ہے جدوں میں ڈر گئی میں قبر وچ اکھاں تے ہاتھ رکھ لیا ہے, اکھاں تے ہاتھ رکھ کے پکاریا مدینے دے تاجدار دا نام, جدوں سونے دا نام لیا ہے اکھاں تو ہاتھ لا کے اکھاں کھولیاں نے, وہ قبر وچ ہے ہی کوئی نہیں, درد کے میرے کول آئے بھی کوئی. یا رسول اللہ جزاک اللہ. یا غوثیہ زندہ باد, زندہ باد. بعد وچ میرے کول آئے بھی کوئی نہیں, اس واسطے کہن والے نے سچ آکھیا ہے مشکل جو سر پہ آ پڑی آقا تیرے انعام سے ٹلی, کیونکہ مشکل کشا ہے تیرا نام, تجھ پر درود اور سلام. آنکھوں مل کے ذرا پانچ باری صلی اللہ صلی مدن صلی اللہ شفیعنا صلی صلی اللہ طبیبنا صلی اللہ محمد صلی اللہ حبیبنا صلی. پچھلے جمعے میں گل دسی سی اللہ دے درود بھیجن دا معنی کی ہے, شاید تانوں یاد ہوئے, اگر نہ یاد ہوئے کہ میرا نام یوٹیوب تے لے کے تے پھر 2026 دا پچھلا جمعہ پارٹ 1 نہ رکھیا درود و سلام اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں سن لیا جے. حوالہ میں بخاری شریف دا پیش کیتا سی, اج ایک دوسری تفسیر دا حوالہ لگاواں پیش کرن. تفسیر دا نام ہے تفسیر المعانی, امام سید محمود علوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ, انہاں دا مزار شریف بغداد شریف اندر موجود ہے. چیز نو اس شرف حاصل ہے میں امام علوسی رحمت اللہ علیہ دے مزارے پرنوار تے حاضری دیتی ہوئی ہے, سلام عقیدت پیش کیتا, فاتحہ شریف پڑھی ہے. کیوں اتنی بڑی تفسیر لکھی امام علوسی رحمت اللہ تعالی علیہ نے؟ امام علوسی فرماندے نے اللہ تعالی دے درود بھیجن دا معنی ہے کہ اللہ تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر نو بلند پیا کردا. اچھا تسی ادھے ادھر والے چوپرے آ جائے, تسی صرف سجے پاسے والے بولو سبحان اللہ. تسی ہن چوپ رہنا, تسی بولو سبحان اللہ. ہن پوری ایمانداری نہ سینے دا ٹل لا کے نہ سارے کٹھیاں آواز نہ آواز ملا کے آکھنا سبحان اللہ. کوئی شے لے گئی نالوں اینا کھرا سودا لبے خالص ایک نمبر ہے
تے پھر بھی بندہ ٹھیری جی سبحان اللہ آکھے تے تھوڑی سبحان اللہ تے میں آپ پھر آکھنا سبحان اللہ. بولو اونچی آواز میں سبحان اللہ. امام علوسی رحمت اللہ تعالیٰ فرماندے نے اللہ تعالیٰ دے درود بھیجن دا معنی ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر نو بلند پیا کردا. ہن تھوڑی جی توجہ چاہیے، میں چند آیات کریمہ پڑھن لگا قرآن پاک دیاں. یہ موضوع ٹھیک شروع کیتا ہے، موضوع ٹھیک شروع کیتا ہے، موضوع ٹھیک ہے نا؟ زندہ باد. توجہ ہے جی. اللہ نے کیویں ذکر بلند کیتا تے کنا بلند کیتا ہے. پہلی آیت میں پڑھن لگا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سونیا جدوں بھی کوئی قرآن پاک دی تلاوت کرے گا وہ آیت کریمہ لازمی پڑھے گا. یہ کیڑی آیت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ذکر بلند کر دیا فرمایا سونیا تیری شان ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. ترجمہ نہیں کرانگا بات طویل نہ ہو جائے. دوسری آیت کریمہ اللہ نے ذکر کے میں بلند کیتا ہے قرآن پاک سن کے ایمان والے ہو مزہ لو اے وہ نعتاں جڑیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک وچ نازل کیتیاں ہویاں نے. تجھی جگہ تے اللہ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. تیسری آیت کریمہ سنو ادا معنی ہے اللہ دے درود بھیجن دا. اللہ اپنے محبوب دا ذکر بلند کیا کردا ہے. او کوئی تیرے پڑھے قرآن پاک تاوی ذکر کری آندا ہے، کوئی دوپہری پڑھے ذکر کری آندا ہے، کوئی راتی پڑھے ذکر کری آندا ہے، کوئی تہجد ویلے پڑھے ذکر کری آندا ہے. پاکستان وچ رہ کے پڑھے ذکر کردا ہے پیا، مکہ مکرمہ پڑھے ذکر کردا ہے پیا، مدینہ شریف پڑھے ذکر کردا ہے پیا. پر بڑے پاکاں والے نے وہ لوگ جڑے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ شریف تے بیٹھ کے درود شریف پڑھدے نے پے نالے قرآن پاک دی تلاوت کردے ہون گے تے جدوں پڑھدے ہون گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. یہ ترجمہ میں دس دینا اللہ تعالیٰ نے فرمایا سونے آیا اپنی شان دا اعلان کر اعلان کر کے لوگاں نوں دس اے لوگو میں تساں سارے والے اللہ دا رسول بن کے آیا. وہ جڑے روزہ شریف تے پڑھ دے ہون گے نالے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے گنبد شریف نو ویندے ہون گے تربت اثر والے دھیان مار دے ہون گے دھیان دے ہون گے اے او میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہاں دیاں شاناں اللہ نے بلند کیتیاں ہویاں نے. بڑیا تینا تا بہت ہے. امام سید محمود علوسی بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پہلی بات فرمایا اللہ تعالیٰ دے درود بھیجن دا معنی ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر نو بلند پیا کرتا ہے. تے دوسرا دا معنی ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دین نو غلبہ دیندا ہے پیا. سارے دیناں تے دین اسلام نو اللہ غالب فرماندا ہے. تیسرا معنی ہے امام علوسی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ادا ایک مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی شریعت پاک اینو قیامت تک واسطے جاری و ساری کر دیتا ہے. پہلا جتنے نبی آئے پہلے رسولاں دی شریعت عمل کر دے آئے تے کرانے آئے. پہلے رسول آئے انہاں دے ایک رسول تو بعد جدوں دوجا رسول آوندا ہے اپنی شریعت لے کے آوندا ہے پچھلے دی ختم ہو گئی تیجا رسول تشریف لے آیا انہاں دی شریعت جاری و ساری ہو گئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد نہ کوئی نبی ہونا ہے نہ کوئی رسول ہونا ہے. اللہ تعالیٰ قیامت تک شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری و ساری فرما دیتا.
ہے تفسیر روح المعانی امام سید محمود الوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ، اور فرماندے نے دا ایک معنی ہے قیامت والے دن، کیڑے دن؟ قیامت والے دن اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت نو قبول فرماوے گا۔ رب فرمائے گا سونیا امتیاں دی شفاعت کری جا، میں تیری شفاعت قبول کری آؤنا۔ یہ علیحدہ جمعہ رکھیں گے انشاءاللہ شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں میں تفصیل نہیں بیان کروں گا، بس بات کر دی، اشارہ دے دیا۔ اللہ اکبر۔ امام علوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک معنی اس کا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو وہ مقام عطا فرمائے گا جڑا مقام اللہ تعالیٰ نے کسے نو عطا نہیں فرمایا۔ وہ مقام کیڑا ہے؟ انہوں آندے نے مقام محمود۔ مقام محمود عسا یبعثک ربک مقام محمودا۔ سونیا ان قریب تیرا رب تینو مقام محمود تے فائز فرمائے گا۔ انہوں مقام محمود سننا ہوئے تے یوٹیوب تے میرا پورا خطاب موجود ہے مقام محمود دا، انہوں سن سکتے ہو تے صرف انہوں اشارہ لگا کرن مقام محمود اے وے۔ یہ دا ایک معنی مقام محمود دا اے وے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جتنے پہلا گزر چکے، جتنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد آئے نے، ساریانوں اللہ تعالیٰ فرمائے گا اوتھے تے نہیں سو مندے، ہن کرو میرے یار دیاں شاناں بیان۔ جی ہن مندے ہو گے نہیں؟ رب میرا فرمائے گا پہلے تے بعد والے اولین و آخرین سارے دے سارے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے شانہ بیان کر دے ہونگے تے پچھلے بھی آکھن گے انہاں ورگا کوئی نہیں آیا، بعد والے بھی آکھن گے انہاں ورگا کوئی نہیں آیا، تے جدوں اسی ویکھاں گے اسی تے ہی آکھاں گے ساری زندگی آندے رہے ہیں مولا اج بھی پہ آنے آ، قیامت والے دن بھی آکھاں گے کی خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ فضا گونجائے اللہ راضی ہو جائے، پانچ وری مل کے سارے کہہ دو سب سے اولیٰ اولیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیٰ اولیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیٰ۔ ٹائم تھوڑا باہر والے اندر والے سارے مل کے اپنا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کے ذکر کرو سب سے اولیٰ اولیٰ ہمارا نبی، ہمارا نبی سب سے بالا اولا۔ اتنے شان بیان کر دیا ایک گل میں تے ہور کر دینا وا، درود و سلام دی بھی سمجھ آ جائے نال عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بھی سمجھ آ جائے۔ رب العالمین نے فرمایا اے فرشتیو میرے آدم علیہ السلام نو سجدہ کرو۔
اے فرشتو آدم علیہ السلام نو سجدہ کرو تے سارے فرشتیاں نے سجدہ کیتا آدم علیہ السلام نو فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون سارے فرشتیاں یک بارگی کٹھیاں سجدہ کیتا ہے کنوں کیتا ہے حضرت آدم علیہ السلام نو سجدہ کیتا ہے اللہ نے فرشتیاں نو آرڈر کیتا ہے میرے آدم علیہ السلام نو سجدہ کرو انہاں فرشتیاں نے پوری آدم علیہ السلام دی ظاہری حیات اندر ایک باری سجدہ کیتا ہے ایک دفعہ سجدہ کیتا ہے ایتھے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو سمجھ لئیے جناب آدم علیہ السلام دا بڑا اونچا شان ہے اے ابو البشر نے مسجود ملائکہ نے اللہ تعالیٰ نے دستے قدرت دے نال پیدا کیتا ہے تخلیق کیتا ہے ونفخت فیہ من روحی کہ اپنی روح پاک آدم علیہ السلام دے جسم دے اندر پھونکی ہے لیکن شان تے بڑا ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کی ہے جناب آدم علیہ السلام نو فرشتیاں نے صرف ایک باری سجدہ کیتا ہے پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی شان ہے اللہ ایک باری درود نہیں پڑھدا پیا فرشتے ایک باری درود نہیں پڑھدے پے ایمان والے ایک باری درود نہیں پڑھدے پے بلکہ اللہ تعالی ہمیشہ کوئی درود بھیجدا ہے پیا فرشتے درود بھیج رہے ہیں ہر روز یہ عمل جاری و ساری ہے وہ کائنات مک جانی ہے لیکن یار تے درود و سلام ختم کوئی نہیں ہو یہ صرف خطیبانہ نکتہ نہ سمجھیا جے میں اس سے آیت کوئی چوئی فلسفہ دس دینا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی جملے دیاں دو قسمان ہیں ایک ہوندا جملہ اسمیہ ایک ہوندا جملہ فعلیہ اے جڑے سکولے 10 پڑھے نے انہاں نوں بھی پتہ ہے جملہ اسمیہ تے جملہ بولو فعلیہ اے دے وچ فعل کی ہے درود درود پڑھنا دے کی ہے فعل اے دے فاعل نے 3 یعنی ورب ایک سبجیکٹ 3 نے اللہ تعالیٰ دی ذات فرشتے تے ایمان والے ایک ذات خداوندی عز و جل ایک ذوات ملائکہ فرشتے تے ایک ایمان والے اہل ایمان اہل اسلام ہم ذرا توجہ نہ سمجھ لو جملہ اسمیہ تے اے دی خبر رب نے دتی جملہ فعلیہ یعنی اکو دے وچ 2 جملے جملہ اسمیہ بھی تے جملہ فعلیہ بھی اے دے وچ کو راز تے ہے نا جملہ اسمیہ تے خبر دی کی ہے جملہ فعلیہ ہن سنو اے دا معنی کی جملہ اسمیہ تے جملہ فعلیہ دوہاں دے اندر فرق ہے کہ جملہ اسمیہ جیڑا ہے اس دے اندر استمرار پایا جانا ہے اس دے اندر دوام پایا جانا ہے اس دے اندر ہمیشگی پائی جانی ہے اس دے اندر ہمیشہ دا معنی پایا جانا ہے اللہ تعالیٰ نے جملہ اسمیہ ذکر کر کے دسیا ہے یہ درود و سلام نواں شروع نہیں ہویا بلکہ ہمیشہ تو چلدا ہے میرا اللہ ہمیشہ تو درود بھیجدا ہے پیا فرشتے درود بھیجدے نے پے اے ایمان والیو تہاڈا مقدر ہے تسی بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود بھی پیش کرو تے خوب خوب سلام دے تحفے بھی پیش کرو دوسری بات توجہ دوسری بات انہوں میں توجہ نہ سننا ہے میں کدی اے نہیں آکھیا میں درود پیا بھیجنا وا میں درود پیا پڑھنا وا تساں وی کدی اے نہیں آکھیا کہ میں درود پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے بلکہ میں تے تسی آندے کیاں اللہم صلی علی محمد یا اللہ تو درود بھیج اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے بولو 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 ہائے ہائے یا اللہ تو درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے تو درود بھیج آپ کیوں نہیں اسی پڑھ دے اسی اللہ دی بارگاہ چرز کر رہے یا اللہ تو بھیج اس سانو شانہ دا نہیں پتا
تے اسی او دی بارگاہ چرز کرنے ہاں جنہیں یار نو شانہ دتیاں ہوئی آنے آیا یا اللہ تو درود بیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارک تے اسی اللہ دی بارگاہ چرچ کر رہے ہیں. یا اللہ تو پیج ان قابل غور باتیں وے کہ اسی اپنے منہ نو لکھ بری بھی صاف کریے نا پھر بھی اس قابل نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نا ساڑی زبان تے آوے. ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیس. سونیا مشک و امبر تے گلاب نال بھی اسی اپنے منہ نو ہزار باری دھوئیے نا تے پھر بھی تواڈا نا ساڑی زبان تے آوے تے اسی بے ادبی سمجھنے. سلطان محمود غزنوی دا نا سنیا جی بولو. سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نا تو سارے سنے ہیں. ادھا ایک غلام سی دا نا سی ایاز. ایاز جڑا وہ سید سی. ایاز کی سی سید. ایاز دا ایک بیٹا سی دا نا سی محمد. سلطان محمود غزنوی نے جدوں بھی ایاز دے بیٹے نو بلانا تے آکھنا محمد ادھر آؤ, محمد بات سنو, محمد یہ کام کر دو. ایک دن بادشاہ نے نا لے کے نہیں پکاریا, انہیں آکھیا او ایاز دے بیٹے بات سنو, ایاز دے پتر گل سن. وہ ڈر گیا, انہیں آکھیا کوئی غلطی ہو گئی کہ اگے میرا نا لے کے بادشاہ سلامت پکار دے سن تے اج انہیں آکھیا ایاز دا پتر ادھر آ. انہیں جا کے ابا جی نو دسیا کہ کام خراب ہو گیا, بادشاہ ناراض ہے. ایاز چلا گیا دربارے شاہی دے اندر, جا کے پوچھیا سلطان جان دی امان پاواں تے گل کراں. فرمایا کر ایاز. جناب تسی میرے پتر نہ ناراض ہو کے محمد کہہ کے پکار دے سو. یہ میں کو زور لا کے جملہ نہیں کہنا, جنہوں سمجھ آئی وہ بخل نہ کرے, جنہوں سمجھ آ گئی وہ بخل نہ کرے, تے جنہوں نہ سمجھ آئی انہوں میں معذور سمجھاں گا. گل بڑی سادی ہے. بادشاہ سلامت تسی ناراض ہو میرے بیٹے نال؟ انہیں کہا نہیں, اگے تسی جدوں پکار دے سو محمد کہہ کے پکار دے سو, آج تساں یاز دا پتر کہہ کے پکاریا ہے. انہاں کہا یاز ناراض نہیں, بس ایک ادب دا معاملہ ہے. تیرے پتر دا نام ہے محمد, اگے میں جدوں بلاندا سا وضو ہوندا سی, اج وضو کوئی نہیں سی اس واسطے نہیں بلایا. آج میرا وضو نہیں تھا, میرے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوارا نہیں کیا. اور سلطان محمود غزنوی سنبھالو اور وضو نہ ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خبردار تیری زبان پہ نہ آئے. کیوں؟ یہ نام بڑا پاکیزہ ہے, یہ نام بڑا اطہر ہے, اکرم ہے, اشرف ہے. خبردار خبردار خبردار, ہزار بار بھی تو اپنی زبان کو دھو لے گلاب کے پانی کے ساتھ, پھر بھی یار کا نام زبان پہ آئے, یہ بے ادبی تصور ہوتا ہے. اس لیے ایمان والو لوگ سوال کرتے ہیں یہ دروشی بے وضو پڑھ لے, وہ پڑھ لو, پڑھ سکتے ہو جائز ہے, لیکن چنگا کم نہیں. ایمان والے واسطے جچتا نہیں, چنگا نہیں لگتا. دروشی جدو پڑھنا ہوئے قبلہ رخ ہو کے بیٹھو, بادب طریقے نہ بیٹھو, اپنے جسم کو خوشبو وچ رچا بسا کے بیٹھو, کمرے نو خوشبودار کرو, اور درود و سلام دے باوضو ہو کے تحفے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پیش کرو. اور کی درود شریف پڑھ دیا تیری آنکھ لگ جائے, مدینے کا تاجدار تیرے پہ کرم کرنے واسطے آ جائے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد. وما علینا الا البلاغ, باقی انشاءاللہ اگلے